من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الشعبان قال قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر الرحمة فيه ليلة خير من ألف شهر شهر الصبر وثوابه الجنة شهر المواخات وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو محلہ میں سننے والی باپردہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ پروقار مگر انتہائی سادہ اور مختصر پروگرام آپ کی اس دینی درسگاہ مدرسہ تجوید القرآن میں برادر عزیز، برادر محترم حضرت مولانا قاری غلام یاسین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانی میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں جن 7 خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید ختم کیا ہے، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد جلندری صاحب رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً بتاتے رہے اور مجھ کو اور آپ کو اس پر برانگیختہ کرتے رہے کہ ہم آنے والے اللہ کے بابرکت مہمان کا عزت کے ساتھ استقبال کریں۔ مولانا نے ایک دعا ہمیں یاد دلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے اور ہمارے شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی رجب اور شعبان کے چاند دیکھ لے تو رمضان تک اپنی زندگی کی تمنا کرے کہ اللہ ہمیں اس کی بہاریں بھی مل جائیں۔ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر سے سفر کرے اور وہ جدہ سے مکے شہر تک پہنچ چکا ہو، اچانک اس کو بخار آ جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو تو فوراً کہتا ہے اللہ اب اپنے گھر تک تو پہنچا ہی دے، اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا ہوں تو اب اپنے گھر کی دولت سے مجھے محروم نہ کر۔ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں کو جب پاتے تھے، رجب کو اور شعبان کو، تو محبوب کی دعا ہوتی تھی اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان۔ یہاں برکت کے معنی بھی اضافے کے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں اس رجب اور شعبان میں اتنا اضافہ کر، اتنی برکت دے کہ وبلغنا الی رمضان، ہمیں رمضان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے، حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔
رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے، فرش پہ بیٹھنے والے کو عرش کی سیر کرائی، نمازوں کے تحفے عطا کیے، زکوٰۃ کا فریضہ عطا کیا، احکامات ملے، یہ ساری برکات رجب کی تھیں۔ فرمایا وہ شعبان و شہری، جب رمضان اللہ نے رجب میں اتنا نوازا تو میں محمد شعبان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ روزے رکھتا رہا، سب سے زیادہ ذکر کرتا رہا، سب سے زیادہ عبادت کرتا رہا۔ تو جب میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا اور اللہ نے رجب میں مجھے اعزاز عطا کیا تو میرے رب نے میری امت کو بھی محروم نہیں کیا۔ وہ رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کو عطا فرما دیا، اور وہ یوں عطا کیا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار۔ پہلے حصے میں رحمت پرستی ہے، دوسرے میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، آخری حصے میں اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں رمضان کے استقبال پر خطبہ دیتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں وہ تفصیل سے خطبہ موجود ہے۔ شعبان المعظم کے آخر میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دے کر شاہ رمضان کی فضیلتیں بیان کی۔ فرمایا لوگوں قد اذلکم شہر عظیم، تم پر بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، سایہ فضل ہو رہا ہے۔ شہر المبارکہ، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر الرحمہ، بڑی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر الصبر، بڑے صبر و تحمل کا مہینہ آ رہا ہے۔ وثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے جو شہر المواقعات، آپس میں بھائی چارے اور حسن سلوک اور اخلاق کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے، ایسا مہینہ ہے فی لیلۃ خیر من الف شہر، جس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو محبوب نے اس مہینے کے فضائل بیان کیے اور اس کے استقبال کے لیے صحابہ کو برانگیختہ اور آمادہ کیا، یعنی رجب اور شعبان میں حضور نے رمضان کی تیاری شروع کی۔ مولانا مجھ کو اور آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں بڑی آسان، آنے والا کوئی مہمان قابل احترام ہو تو اس کا استقبال آنے پر ہوتا ہے یا آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں؟ سارے بولو۔ میں آج برادر محترم مولانا قاری غلام یاسین صاحب کا مہمان ہوا، تو میں جب یہاں پہنچا تو جس کمرے میں انہوں نے ہمیں بٹھایا وہاں بہترین بسترے پہلے سے بچھے ہوئے تھے، صفائی پہلے سے تھی، انتظامات پہلے سے تھا، پانی وہاں پہلے سے رکھا ہوا تھا، چائے کا انتظام پہلے سے موجود تھا۔ یہ سب کچھ مہمان کے آنے سے پہلے یا جس وقت میں مکان میں داخل ہوں تو اس وقت لڑکے جلدی سے دریاں جھاڑنا شروع کر دیں، اس وقت جھاڑو اٹھا کے پھیرنا شروع کر دیں، اور اس وقت جناب چرپائیوں کو اوپر نیچے کرنا شروع کر دیں، اور اس وقت بسترے بچھانا شروع کر دیں۔ تو میں کہوں گا یار شرم کرو، اب دھول اور مٹی اڑانے کا کیا فائدہ؟ بھائی استقبال کی تیاری پہلے یا مہمان کے آنے کے بعد؟ سارے بولو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے لیے شعبان میں خطبہ دے کر صحابہ اکرام کو اس پر تیار کیا کہ آنے والے مہمان کے استقبال کی تیاری پہلے سے کرو، یوں نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور ہم نے سوچا ابھی تو ٹی وی دیکھ رہے رمضان کا چاند نظر آئے گا تو بند کریں گے، آج جھوٹ بول لیں رمضان کا چاند نظر آئے گا تو سچ بولیں گے، آج غلط کہہ لیں رمضان کا چاند نظر آئے گا تو سچ کہیں گے، آج ہم یہ فراڈ اور دھوکہ کر لیں رمضان کا چاند نظر آئے گا تو لوگوں سے محبت سے پیش آئیں گے۔ یاد رکھو پھر ہم نے اپنے مہمان کا استقبال شان و شوکت اور عزت سے نہیں کیا، جھوٹ سے کیا ہے، دھوکے سے کیا ہے، فراڈ سے کیا ہے، ٹی وی وی سی آر سے پیشنٹینا کی لانتوں پہ پڑے ہوئے کیا ہے۔ مہمان کے استقبال کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ہم برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، ہم گناہوں کے لانتوں میں پڑے ہوئے ہوں، ہم بے دینی اور بے حیائی کے سیلاب میں ہوں، اور اس وقت وہ مہمان ہمارے پاس آ رہا ہو اور ہم اس گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے لباس کے ساتھ، گندے ماحول کے ساتھ، گندی فطرت کے ساتھ، گندی چینت کے ساتھ اس کا استقبال کر رہے ہوں، یہ مہمان کی شان کے خلاف ہے۔ مہمان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی اس کے آنے میں کچھ دن باقی ہیں، آج سچے دل سے توبہ کریں، اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، آج سے سچے دل سے کلمہ طیب کا ورد شروع کر دیں، آج سے جنت کی طلب شروع کر دیں، آج سے
جہنم کی پناہ شروع کر دیں، آج سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، آج سے درود و سلام کی کثرت شروع کر دیں، آج سے ذکر اذکار شروع کر دیں، آج سے اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تاکہ یہ 4 دن پہلے سے عبادات کا سلسلہ ہو کہ جب ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہوں ہماری زبان پر قرآن ہو، جب رمضان میں داخل ہو رہے ہوں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جب رمضان میں داخل ہو رہے ہوں اس وقت ہم اطمینان کے ساتھ ہوں، جب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت ہم عبادت کر رہے ہوں۔ رمضان کا داخلہ نیکی کے ساتھ ہو، گناہوں کے ساتھ نہیں۔ مہمان کے احترام کا تقاضا بھی یہی ہے، رمضان کے احترام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مولانا بھی مجھ کو اور آپ کو یہی سمجھا رہے تھے، میں بھی یہی کہتا ہوں، مہمان کے آنے سے پہلے استقبال کرو، اس کی عزت کرو، تاکہ مہمان جا کر کہے اللہ کی دربار میں، اے اللہ جب تو نے مجھے بھیجا تھا تو وہ پہلے سے تیار تھے میرے استقبال کے لیے، میرے جانے کے بعد انہوں نے تیاری نہیں کی، پہلے میری عزت کی تھی۔ اور اگر مہمان راضی ہو کے گواہی دے دے گا تو قیامت کے دن سب کی نجات ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے کاموں کا؟ اور وہ تینوں کام ایسے ہیں جو رمضان کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی تلاوت کی تاکہ ہم رمضان میں ان تینوں کاموں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا کام اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب آپ پر جو کتاب سے وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اس قرآن کی جو وحی آپ کے قلب اطہر پر آ رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کتاب والی وحی، ایک ہے بغیر کتاب کے وحی۔ جو کتاب کی وحی ہے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، تلاوت والی وحی، اور جو بغیر کتاب کے وحی ہے اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، بغیر تلاوت کی وحی۔ قرآن مجید کتاب کی وحی ہے، اور سارا ذخیرہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کیا ہے، امت کے سامنے بیان کیا ہے، قرآن آیات کی تشریح بیان کی ہے، یہ وحی ہے، لیکن وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن پیغمبر نے سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے، امت میں اس کی حفاظت ضرور ہے، لیکن ایسے تلاوت نہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو آدمی نماز کی حالت میں اس کو تلاوت کرے اسے 100 نیکی ملتی ہے، جو نوافل میں اس کی تلاوت کرے اسے 50 نیکی ملتی ہے، جو باوضو قرآن کو ہاتھ لگا کے تلاوت کرے اسے 25 نیکی ملتی ہے، جو بغیر ہاتھ لگائے زبانی پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ وحی والی تلاوت ہے، اور اس کا حکم دیا گیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کی امت دیکھ کر اس کو تلاوت کرنا شروع کر دے گی۔ تو نبی کو سب سے پہلا حکم قرآن نے دیا، اللہ نے یہ دیا کہ محبوب جو ہم آپ کو کتاب دے رہے ہیں اس کتاب کو چھوڑنا نہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی امت بھی تلاوت کرے گی۔ حضور پر جتنے احکامات آئے اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان احکامات کا نام ہے وحی۔ کیا ہے بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا نام کہوں؟ اس کا نام ہے علم وحی۔ کون سا علم؟ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، علم کوئی چیز پڑھتے ہیں، اس کے 5 ذریعے ہیں جن واسطوں سے علم آتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ مثلا میں دیکھ رہا ہوں یہ رنگ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ ان کا علم جو مجھے ہو رہا ہے یہ کس ذریعے سے ہو رہا ہے؟ سارے بولو، آنکھ کے ذریعے سے۔ اب ذرا اور توجہ کرنا، میں بول رہا ہوں اور بولنے میں یا کوئی بولے، کوئی آواز آئے، پتہ چلے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے، یا پتہ چلے یہ کوئی گانا گا رہا ہے، پتہ چلے یہ گفتگو کر رہا ہے، پتہ چلے کہ یہ غصے میں بیٹھا ہے، یہ ٹھنڈی طبیعت ہے، یہ پیار محبت کی بات کر رہا ہے، یہ باتوں کا علم کس ذریعے سے آتا ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، میری بات جس کو سمجھ آئے نا وہ بولے، میں ایک مسئلہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو علم کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آنکھ ہے، اور دوسرا ذریعہ کان، اور تیسرا ذریعہ دیکھو یہ پھول
خوشبودار ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، یہ گلاب ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ علم کس ذریعے سے؟ سارے بولو، ناک کے ذریعے سے۔ یہ پانی میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ نمکین ہے، یہ بے ذائقہ ہے، یہ علم کس راستے سے؟ سارے بولو، زبان کے راستے سے۔ اچھا دیکھو، یہ چیز سخت ہے، لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، اس کا علم کس واسطے سے؟ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہری، جن کے واسطے سے علم آتا ہے، یا آنکھ کے ذریعے سے علم آتا ہے، یا زبان کے ذریعے سے علم آتا ہے، یا کانوں کے ذریعے سے علم آتا ہے، یا ناک کے ذریعے سے علم آتا ہے، یا ہاتھوں کے ذریعے سے علم آتا ہے۔ اور ان ذرائع سے جو علم آئے اس کو علم ظاہری کہتے ہیں۔ اس کو کون سا علم کہتے ہیں؟ ظاہری چیزوں کے ذریعے سے ظاہری علم آیا۔ اب میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سمجھ رہا ہوں۔ یہ میں ساری تمہید بنا رہا ہوں ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اگر وہ سمجھ آ گیا تو میری آپ کی زندگی بن گئی انشاءاللہ۔ اب یہ سارے علوم جن واسطے سے آئے، یاد رکھنا ہمارے یہ سارے اعضاء ناقص ہیں، کامل نہیں ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے علم آیا، لیکن اگر لائٹ نہ ہو اور رات کا وقت ہو، آنکھ ہے، علم حاصل ہو سکتا ہے؟ تو آنکھ ہے مگر علم ناقص ہے۔ میں اس روشنی میں 17 سطری قرآن مجید یا 15 سطری جو بچے 16 سطری پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے سائز کا لے کر بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی حرف نہیں نظر آتا جب تک 2 نمبر کی اینک نہ لگاؤں۔ روشنی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، مگر علم کامل یا ناقص؟ سارے بولو یار، ناقص ہے۔ اچھا دیکھو، یہ آپ کا ریلوے اسٹیشن ہے، آپ ٹرین میں بیٹھے تھے، ساتھ دوسری گاڑی کھڑی تھی۔ اب ایک گاڑی نے ہارن دیا، وہ چلنے لگی تو ہم نے اپنی گاڑی کے ڈبے کو یوں کر کے دیکھا اور پریشان ہوئے کہ شاید میری گاڑی جا رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو یار، ہوتا ہے۔ تو آنکھ موجود ہے، دیکھ رہے ہو، لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ گاڑی وہ چل رہی ہے، آنکھ کہتی ہے یہ چل رہی ہے۔ آنکھ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، جس کو تم علم کا ذریعہ سمجھتے ہو، اس نے تم میں اتنا نقص پیدا کر دیا۔ گاڑی وہ چل رہی تھی، سمجھ اس کو رہے تھے، سامنے خشکی تھی تم اس کو پانی سمجھ رہے تھے۔ یہ آنکھ کے ذریعے سے ہم نے دھوکہ کھایا ہے۔ ہماری زبان ہمیں دھوکہ دیتی ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے شدید بخار آیا، میں میٹھی چیز بھی منہ میں ڈالتا تو کڑوی لگتی تھی۔ منہ ہے، زبان ہے، جس کے ذریعے سے میٹھے کا اور کڑوے کے علم کا پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے سے میٹھی چیز اندر جا رہی ہے لیکن وہ کڑوی لگ رہی ہے، تو یہ دھوکہ کون دے رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ علم دھوکہ ہے، ناقص ہے، کامل نہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ نزلہ زکام شدید ہو گیا، خوشبو سونگتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کان نے آپ کو ناقص علم دیا، اس کی وجہ سے آپ میں کمال نہ رہا۔ ہاتھ شل ہو گئے کسی کے، اللہ نہ کرے فالج ہو گیا، انگارہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دو تو اس کو جلن نہیں محسوس ہوتی۔ ہاتھ موجود ہے، علم ناقص ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں جتنے تم علوم پڑھتے ہو اور اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں جتنے علم پڑھائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کا علم ہو، ریاضی کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، زراعت کا علم ہو، یہ سارے وہ علوم ہیں جو آنکھ کے ذریعے سے آئے، جو زبان کے ذریعے سے آئے، جو ناک کے ذریعے سے آئے، جو کان کے ذریعے سے آئے، جو ہاتھ کے ذریعے سے آئے۔ یہ تمام ذرائع ناقص ہیں، ان کے علم بھی ناقص ہیں، ان تمام ذرائع میں دھوکہ ہے، ان کے علوم میں بھی دھوکہ ہے۔ لیکن جو علم ہم ان مسجدوں میں پڑھاتے ہیں، جو علم قاری یاسین صاحب اس درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں، وہ آنکھوں کا علم نہیں، وہ زبان کا علم نہیں، وہ کانوں کا علم نہیں، وہ ہاتھوں کا علم نہیں، وہ ناقص علم نہیں، وہ ان ذرائع سے نقص پیدا کرنے والا علم نہیں، وہ جناب دھوکہ دینے والا علم نہیں، وہ وحی کا علم ہے جو براہ راست اللہ نبی کے قلب اطہر پہ اتارتے ہیں۔ اگر وحی کا علم نہ ہو، ہماری آنکھ بیکار ہے۔ وحی کا علم نہ ہو، زبان کا علم بیکار ہے۔ وحی کا علم نہ ہو، ہاتھوں کا علم بیکار ہے۔ وحی کا علم نہ ہو، کان کا علم بیکار ہے۔ وحی کے بغیر انسان نہیں ثابت ہوتا۔ وحی کے بغیر حلال اور حرام کی تمیز نہیں آتی۔ وحی کے بغیر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بھائی ہم علم وحی پڑھاتے ہیں، وہ سارے علوم
جو آنکھ کے ذریعے سے آئیں، زبان کے ذریعے سے آئیں، ہاتھ کے ذریعے سے آئیں، ان میں وہم پیدا ہوتا ہے، دھوکہ پیدا ہوتا ہے۔ جو نبی کے سینے پہ علم آئے اس میں حقیقت ہے، اس پہ وحی ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی وہم نہیں پیدا کرتا۔ کون سا علم؟ سارے بولو علم ہے، وحی کا علم۔ دیکھو یہ تمیز دنیا کے جتنے علوم ہیں ان میں سے کوئی نہیں بتاتے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ کیا خیال ہے سائنس سے اس کا پتہ چلتا ہے؟ بولو یار، انجینئر بن کے اس کا پتہ چل جائے گا کہ انجینئرنگ میں پڑھایا جاتا ہو یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ یہ علم کون سا ہے جو بتاتا ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، علم وحی نہ ہو تو آپ ماں بہن بیٹی بیوی کی تمیز نہیں کر سکتے۔ علم وحی نہ ہو، ہاتھی بھی جانور ہے، بھینس بھی اتنا بڑا جانور ہے، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے اس کا حلال ہے، اس کا دودھ جائز نہیں اس کا جائز ہے۔ یہ آپ کو کس علم نے بتایا؟ سارے بولو، یہ قرآن اور وحی کے علم نے بتایا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، دیکھیں بکرا حلال ہے، خنزیر حرام ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ سارے بولو، دنیا کا کوئی علم نہیں بتاتا جو ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ سارے وہم کے علم ہیں اور یہ انسانیت کے سبق نہیں سکھاتے۔ یہ آپ کو صرف دنیاوی ترقی میں دولت کمانے کے فن تو شاید بتا دیتے ہو، اس کے علاوہ ان میں کسی کچھ نہیں۔ حلال حرام کی تمیز علم وحی کے ذریعے سے، حق اور باطل کی تمیز علم وحی کے ذریعے سے، سچ اور جھوٹ کی تمیز علم وحی کے ذریعے سے، نکاح اور طلاق کے فیصلے علم وحی کے ذریعے سے، مسلم اور غیر مسلم کی پہچان علم وحی کے ذریعے سے، ماں بہن بیٹی بیوی کی تمیز علم وحی کے ذریعے سے۔ اگر یہ وحی کا علم نہ ہو تو ہم اتنے بیکار ہیں اپنے آپ کو انسان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے وحی کا علم نہیں مانا ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ انسان کیڑے سے انسان بنا ہے، ترقی کرتے کرتے عروج پہ آیا ہے۔ جن کے پاس علم وحی نہیں وہ اپنی حقیقت کیڑا سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس علم وحی نہیں، دنیا میں آج بھی وہ ممالک موجود ہیں جہاں مردوں کا مردوں سے نکاح ہوتا ہے، عورتوں کا عورتوں سے نکاح ہوتا ہے۔ جن کے پاس علم وحی نہیں، ان کا کوئی مر جائے تو وہ اسے آگ میں جلاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ وحی کا صدقہ ہے جس نے تمہیں اتنی عزت دی ہے کہ تمہاری روح بھی نکل جائے تو مر بھی جاؤ تو شریعت کہتی ہے اس کو ایسے نہیں ضبط دفن کرنا، ایسے پھینک نہیں دینا، اس کا اعزاز کرو، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کو خوشبو لگاؤ، پورے علاقے میں اس کا اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو، اس کو قبرستان تک لے جاؤ، اس میت کو آگے چلاؤ، اس کا اعزاز و استقبال ہو، تم اس کے پیچھے چلو، اس کو وہاں پر دفن کرو، دفن کرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ بھائی مرنے کے بعد اگر قبر کے جہان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو علم وحی کے ذریعے سے، معاشر کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو علم وحی کے ذریعے سے، قیامت کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو علم وحی کے ذریعے سے، جنت اور جہنم کی پہچان ہے تو علم وحی کے ذریعے سے۔ ہم مدارس میں وحی کا علم سکھاتے ہیں، دنیاوی علوم کے لیے اور بہت ساری جگہ ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں انسانیت کا علم سکھانے دو، ہمارے علم میں مداخلت نہ کرو۔ اس وحی کے علم کے ذریعے سے انسان انسان ہے، جانور جانور ہے۔ اگر علم وحی کو ہٹا دیا جائے انسان اور جانور کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے خدا کے لیے درخواست کرتا ہوں، اپنی اولادوں کو علم وحی سکھاؤ، اور علم وحی کا نام قرآن ہے، علم وحی کا نام حدیث رسول ہے، علم وحی کا نام علم الفقہ ہے، علم وحی کا نام وہ علم ہے جو یہ علماء آپ کو دین کا علم دیتے ہیں۔ ان اداروں کی مخالفت علم وحی کی مخالفت ہے۔ جہاں اگر علم وحی یہاں سے اٹھ جائے تو یہ آذانوں کی آواز میناروں سے نہیں آئے گی۔ علم وحی اگر ختم ہو جائے، اور جہاں ختم ہوا ہے وہاں انسانوں کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں رہی، درندوں جیسی ہو گئی۔ تو میری آپ سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آج استقبال رمضان میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو علم وحی قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر کا ایک بچہ یا بچی قرآن کی حافظہ قاریہ اور عالمہ نہ ہو۔ وعدہ کرتے ہو بھی سارے کے سارے؟
اللہ آپ سب کو جزا دے. دیکھیں، اور دوسری بات جو میں آپ سے ابھی ایک وعدہ اور لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، ایسے ہم سب کی ایک اور ذمہ داری بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں علم وحی سکھایا جاتا ہے، جن مدارس میں، ان درسگاہوں میں، تو باہر کئی لوگ ہوتے ہیں جو ان مدارس کے خلاف زبان کھولتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں شیخ الحدیث، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا عبد المجید صاحب. ایک دفعہ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. کہنے لگے یہ جو کتے ہوتے ہیں نا بھونکنے والے، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کتے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، مالک ان کو ٹکڑا ڈالتا ہے، ان کا حق ہے، وہ مالک کی وجہ سے بھونکتے ہیں، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے بھونکتے ہیں، تو ان کتوں کو حق ہے وہ بھونکیں. لیکن کچھ کتے آوارے ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی جا رہی ہے پیچھے بھاگ پڑے، وہاں تک گئے پھر رک گئے. تو جو کتے مالک سے کھاتے ہیں ان کا تو حق ہے وہ ہمیں بھونکیں، اس لیے کہ ان کا مالک ان کو دیتا ہے. لیکن جو آوارہ کتے بازاروں میں، چوراہوں میں، دکانوں پر بیٹھ کر الٹے سیدھے تبصرے کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کی، کیا ضرورت ہے دین پڑھانے کی، ملا بن جائیں گے تو کیا کریں گے، ان کو قرآن پڑھ لیا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور تمہیں آج تک اس کا فائدہ نہیں نظر آیا کہ قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، قرآن پڑھنے والا کبھی پیاسا نہیں مرتا، قرآن پڑھنے والا کبھی بے روزگار نہیں ہوتا. قرآن کی نسبت سے اللہ رزق کے دروازے اتنے کھولتے ہیں، آدمی کی عقل تک رہ جاتی ہے. بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہو. ایم این اے، میں کہتا ہوں میٹرک فیل ایم این اے کے مکانوں اور دکانوں پہ چکر لگاتے ہو، تمہیں ڈپٹی اور نوکریاں نہیں ملتی. جو آزان دینا سیکھ لے، نہ اس کے گھر کا رزق ختم ہوتا ہے، نہ اس کے جانوروں کا رزق ختم ہوتا ہے. پہلے ہمیں کہتے تھے، پہلے کہتے تھے قرآن نہ پڑھاؤ کیا فائدہ ملے گا. جب ہم نے فائدے دکھائے کہ قرآن پڑھانے والا تو مفتی محمود جیسا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، قرآن والے تو ملا عمر جیسے امیر المومنین بنے ہیں، قرآن والے تو وزیر دفاع، وزیر قانون کے منصب پر بیٹھ کر انہوں نے نظام چلا کے دنیا کو دکھایا ہے. تو اب کہتے ہیں یہ بڑے دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو پہلا کام آپ کے ذمے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور دوسرا کام جو آپ کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ ان چوراہوں گلیوں میں بیٹھ کر جو مدارس کے خلاف زبان کھلے آپ اس کا دفاع کریں، ان کو کہیں غلط مت کہو. ان کی وجہ سے مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز گونجتی ہے. یہی لوگ ہیں جو مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، یہی مدارس ہیں جن کے بچے رمضان المبارک میں ہمیں قرآن سنائیں گے، یہی لوگ ہیں جہاں سے ہمارے جنازوں کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نکاح کے مسائل سمجھاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز سکھاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کو چہرے مہرے کو قرآن و سنت کے مطابق بناتے ہیں. یہ نہ ہو تو ہمارے نام مسلمانوں والے نہ ہوں، یہ نہ ہو ہماری شکلیں مسلمانوں والی نہ ہو، یہ نہ ہو ہمارے گھروں سے اسلام ختم ہو جائے اور جناب دین نہ نکل جائے. ان مدارس کی برکت سے دین موجود ہے، ہمیں ان مدارس کا دفاع کرنا ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے. کرو گے بھائی؟ پکی بات ہے. تیسرا کام جو آپ نے ان مدرسوں کے سلسلے میں کرنا ہے، تقریر میں نے ابھی وہ آگے دو باتیں آپ سے کہنی ہیں، یہ اتفاق سے اس پر بات چل نکلی ہے تو میں کہہ رہا ہوں. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان مدارس کا مالی تعاون کریں، اور مالی تعاون میں مولوی کو آپ کے در پر نہیں آنا چاہیے، آپ کو ان کے دروازے پہ جانا چاہیے. ایک عجیب نقطہ قرآن علماء نے لکھا ہے،
زکات ادا کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے دیا اس میں سے رزق اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو ایک ہے زکات کو تم دو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. زکات کے فاعل بنو. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مولوی چل کر تمہارے پاس آیا اور تم نے اپنا 1000 روپے زکات نکال کے ان کو دے دی, مدرسے کی رسید کٹوا لی, تو تم نے زکات کا فرض تو ادا کیا, زکات کے فاعل نہیں بنے. پریشان نہ ہونا, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. زکات کے فاعل یہ ہیں کہ جیسے نماز مجھ پر فرض ہے, میری ذمہ داری ہے گھر سے نکلوں, مسجد میں آؤں, نماز با جماعت ادا کروں, پڑھوں گا وہاں تو ادا تو ہو جائے گی, لیکن لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کا پڑوسی ہو کر بغیر کسی وجہ سے گھر میں پڑھ لی ہے تو یہ نہ پڑھنے کے مترادف ہے. بھئی حق ہے کہ یہاں آؤں, با جماعت پڑھوں, مسجد کے اندر آ کر پڑھوں, حج کعبۃ اللہ کے لیے یہاں سے سفر کروں, بیت اللہ میرے گھر نہ آئے, مجھے بیت اللہ پہ جانا چاہیے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آئے, اس کے احترام کے تقاضے مجھے پورے کرنے چاہیے کہ میں اس میں تلاوت کروں, میں اس میں ذکر کروں, رمضان نہ مجھے جھنجھوڑتا پھرے. اس طریقے سے زکات ادا کرنے کا حکم یہ ہے والذین هم للزکات فاعلون کہ اپنا مال ہاتھ میں لو, تلاش کرو کون مستحق ہے, کس جگہ ضرورت ہے, کون کون سے ادارے ہیں, کون کون سے مقامات ہیں, کہاں کہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے, کہاں مسافر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں پر ضرورت ہے, کس کس جگہ کس کس کام کی ضرورت ہے, وہاں جا کے تحقیق کر کے خود دے کر آؤ تو زکات کے فاعل ہو. اگر وہ تم سے لے گئے ہیں, زکات ادا تو ہو گئی, زکات دینے کا کامل اجر سے محروم ہو جاؤ. آج سے فیصلہ کرو کہ ہم تلاش کریں گے, ہم ان کے دروازوں پر جائیں گے, ہم جا کر ان کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے دے کے آئیں گے. میرے استاد تھے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان سے بخاری پڑھی تھی. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, اس وقت کہتے تھے, آج تو حالات پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اس وقت کہتے تھے دینی مدارس کو دینا عام جگہوں پر خرچ کرنے سے 4 حصے زیادہ اجر ملتا ہے. ہم نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہنے لگے دیکھو جب تم زکات دیتے ہو, ان مدارس میں مسافر رہتے ہیں, وہ مستحق ہوتے ہیں. ایک آپ نے مسافر کو دی, دوسرا وہ زکات مستحق کو دی, تیسرا وہ قرآن کے طالب کو دی, چوتھا تم نے قرآن کی اشاعت دعوت اور تبلیغ میں دی. اللہ کے راستے میں دعوت بھی دے رہے ہو, قرآن کی اشاعت بھی کر رہے ہو, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, تمہاری زکات بھی نکل رہی ہے, مستحق طلباء تک بھی پہنچ رہی ہے, خیرات بھی ان کو صحیح طریقے سے مل رہی ہے. پھر وہ مسافر ہیں تب بھی حقدار ہیں, قرآن کے طالب ہیں تب بھی حقدار ہیں, بے سر و سامان ہیں تب بھی حقدار ہیں, دین کی اشاعت کے لیے بیٹھے ہیں تب بھی حقدار ہیں. اپنے گھر میں اقربا رشتہ داروں کو دو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو اپنی جرے سے بھی تو دے سکتے ہو. یہ وہ مستحق ہیں جن پر اس مال کو خرچ کر کے 4 درجے کا ثواب زیادہ حاصل کرتے ہو. اس لیے آج سے یہ طے کرو کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. دوسرا کام جو قرآن مجید نے بتایا اور رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے, پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت خوب کرو. رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے, اس لیے اللہ نے جب قرآن رمضان کی فضیلت بیان کی تو نسبت بھی قرآن کی بتائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. سارے بولو جس میں کیا اترا ہے, اونچی آواز سے. رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں ہے, اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. تو رمضان کو نسبت قرآن کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, منگل کے دن شام کو اللہ نے چاہا تو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ میری طرف دیکھیں, مسئلہ سمجھیں. رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزہ پہلے رکھیں گے یا قرآن پہلے پڑھیں گے؟ سوچ کے بولو. صبح روزہ نہیں ہوگا, پہلے روزہ ہوگا یا قرآن ہوگا؟
भाई तरावी पहले पढ़ेंगे, कुरान पहले पढ़ेंगे, रोजा बाद में रखेंगे। तो कुरान का जोड़ रमजान के साथ ये हुआ कि रोजे की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन वो अगले दिन जाके शुरू होगा। अभी चांद नजर आने की देर है, 1 घंटा पूरा नहीं गुजरता, रब की तकदीर का फैसला तुम्हारे हक में ये होता है कि सारे मुसलमान मस्जिदों में जमा हो जाओ, अपने हाफिज कारी को मुसल्ले पे खड़ा करो, सब पीछे खड़े हो जाओ, कुरान मजीद सुनना शुरू करो और फिर तरतीब सुनो, अलहम्द से वन्नास तक सारा कुरान सुनो। कुरान पहले है, रोजा बाद में है। पता चला कुरान और रमजान का फितरी जोड़ है। इसलिए हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन ये दोनों सिफारिशी बनेंगे, एक तरफ कुरान आएगा, एक तरफ रमजान आएगा। कुरान कहेगा अल्लाह ये रातों को मुझे पढ़ता था, मेरी सिफारिश कबूल कर। रमजान कहेगा अल्लाह ये दिन को भूखा रहता था, मेरी सिफारिश कबूल कर। अल्लाह कहेंगे रमजान की सिफारिश भी कबूल है, कुरान की सिफारिश भी कबूल है, इस पढ़ने वाले के हिस्से में जन्नत का दाखिला है। फैसला करो कि रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे। बेशक अटक अटक के पढ़ते हो तब भी पढ़ो, आहिस्ता पढ़ते हो तब भी पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ते हो तब भी पढ़ो। और अगर कोई हाफिज बच्चा है, हाफिज है, रवानगी के साथ पढ़ते हैं तो 10-10 पारे योमिया पढ़ो, 5-5 पारे पढ़ो, एक मंजिल रोजाना पढ़ो, रोजाना तिलावत करो। नहीं पढ़े हुए हदीस याद करो, अन-नज़्रु इलल मस्हफ़ इबादतुन, सिर्फ कुरान को खोल के बैठ जाओ, उसके सतरों पे यूं हर्फ रखते जाओ, उंगली रखते जाओ और उसे देखते जाओ। मेरे नबी ने फरमाया कुरान को देखना भी इबादत से खाली नहीं है। पूरा इज्तिमाज वादा करे कि रमजान मुबारक में हम कुरान के कई खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। जो नहीं पढ़े हुए वो भी इरादा करें कि हम कम से कम देख के उसका खत्म करेंगे कुरान का। दूसरा काम रमजान में अकीमिस सलात, नमाज को कायम करो। क्या करो भाई? ऊंची आवाज से, आप नमाजें पढ़ते हैं या कायम करते हैं? जितने लोग बैठे बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने नहीं कहा नमाज पढ़ो। जो उलमा बैठे इनसे पूछ लो, कहीं नहीं इक़राउ सलात। सारे कुरान में अकीमुस सलात, इकामुस सलात व युकीमुस सलात, अकीमिस सलात, हर जगह नमाज को कायम करने का हुक्म है, नमाज को पढ़ने का हुक्म नहीं। हम पढ़ते हैं, कायम नहीं करते। तो कायम करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए? फिर कहते पढ़नी चाहिए। कुरान कहता है कायम करो, तुम पढ़ते हो। फर्क बताता हूं, पढ़ने में और कायम करने में फर्क यह है भाई, जैसे कुरान पढ़ते हो ना, आज ज़ौक़ में थे तो 3 पारे पढ़ लिए, नहीं आया ख्याल तो एक भी नहीं पढ़ा, सुबह को भी पढ़ा, शाम को भी पढ़ा, दूसरे दिन एक ना सुबह पढ़ा ना शाम पढ़ा, ख्याल आ गया तो एक वक्त पढ़ लिया। तो किसी वक्त पढ़ना, किसी वक्त न पढ़ना, जब ख्याल हो जाए तो ज्यादा पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, यह है पढ़ना। नमाजों को पढ़ा न करो कि ख्याल आ गई तो पढ़ ली, ना आई तो न पढ़ी, सुबह को पढ़ ली तो शाम की छुट्टी हो गई। किसी ने पूछा भी 5 नमाजें पढ़ दो, किसी कूड़ न मरवो, छड़ी फजर दी पढ़ता, ईमान न मेरा गलवा पढ़ता एक का छड़ी अंजर तेरा ईमान जो बाकी बच्चा खड़े तो पता नहीं क्या बच्चा खड़े। अकीम सलात, नमाज को कायम करने का माना यह है, सर्दी हो, गर्मी हो, शिद्दत हो, नरमी हो, दुख हो, सुख हो, रंज हो, राहत हो, बीमारी हो, सेहत हो, परेशानी हो, खुशहाली हो, कोई कैफियत तुम पर तारी हो, जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, दुकान को छोड़कर, बीमारी से मुंह मोड़कर, परेशानी के आलम में हर हाल को, हर मैदान को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ आओ और नमाज में शगफ लगाओ, इत्मीनान के साथ उसको अदा करो। ये नमाज को कायम करना होगा। और अगर हालात खुशगवार थे, पढ़ ली है, तबीयत नहीं बनी तो नहीं पढ़ी है, शादी थी नहीं पढ़ी है, मुसीबत आ गई है, अब सज्जा पे सज्जे शुरू कर दिए हैं, ये पढ़ना है, कायम करना नहीं। कायम करना ये है, हालत कुछ भी हो तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। आज फैसला करो कि रमजान में नमाजें कायम होगी इंशाअल्लाह, सारे को इंशाअल्लाह। कुरान ने रमजान के नमाज के कायम करने का एक फायदा बयान किया, फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, जो नमाजों को कायम करते हैं, नमाजें उन्हें बुराई और बेहयाई से रोकती हैं। हम कहते हैं भी हम नमाजें भी पढ़ते हैं, फिर भी बुराई बेहयाई तो होती है, नहीं होती।
نماز روکتی ہے، ہم نہیں روکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ روکتا ہے منکر کاموں سے، فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے. اللہ تو روکتا ہے، ہم نہیں رکتے. نماز روکتی ہے، ہم نہیں رکتے. اور اگر غور کرو تو رکتے ہو. آپ عشاء کی نماز یہاں پڑھنے آئے تھے نا، اب 10:15 ہو گئے. بھائی آپ نے 8 بجے پونے 8 بجے نماز پڑھی. 8 سے لے کر 10:30 بجے تک 2.5 گھنٹے نماز کے لیے آئے اور رک گئے. تو آپ نے نہ کوئی آنکھ سے گناہ کیا، نہ زبان سے گناہ کیا، نہ کانوں سے گناہ کیا، نہ ہاتھوں سے گناہ کیا. یہ اتنی دیر آپ کو کس نے روکا؟ سارے بولو. صبح آپ 5 بجے اٹھے، آپ نے وضو کیا، مسجد میں آ گئے اور جناب آپ کی نماز 5:30 پونے 6 بجے کسی وقت بھی ہو رہی ہے. آپ اتنی دیر تک وہاں بیٹھے رہے. نماز کے بعد اشراق تک آپ وہاں بیٹھے رہے، تسبیحات کرتے رہے، اشراق پڑھ کے باہر نکلے. یہ جو صبح 4-5 بجے سے لے کر 7 بجے تک 2 گھنٹے آپ رکے ہیں، یہ نماز نے آپ کو روکا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہر گناہ سے رکے ہیں. ظہر کو آتے ہیں، ہر گناہ سے رکتے ہیں. عصر کو آتے ہیں، ہر گناہ سے رکتے ہیں. مغرب عشاء کو آتے ہیں، ہر گناہ سے رکتے ہیں. یہ نماز کے فائدے ہیں کہ سارا دن آپ کو گناہوں سے روکتی ہے. اس لیے فرمایا نماز کا اہتمام کرو، برائی اور بے حیائی سے رک جاؤ گے. دیکھو رمضان المبارک میں ایک نماز کا اضافہ ہے. ویسے تو بڑی اضافے ہیں، سارے نوافل اہتمام سے ادا کرنے چاہیے، لیکن جو خصوصی نماز قرآن والی ہے وہ کون سی ہے؟ رمضان میں جو قرآن والی نماز ہے جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ کون ہے؟ سارے کہو اونچی بات سے. ہمارے ہاں کچھ جاہل لوگ ہیں جو تہجد اور تراویح کو ایک کر دیتے ہیں. خیال کرنا، تہجد کا وقت ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں اور تراویح کا وقت ہوتا ہے ابتدائی حصے میں. تہجد توجہ کرنا سارا سال ہوتی ہے، تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے. تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، تراویح کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. تہجد میں 4 رکعتیں بھی حضور نے پڑھی ہیں، لیکن تراویح میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ تو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کی تعداد جو حدیث کی کتابوں میں ہے وہ کم از کم 20 ہے. کم از کم کتنی ہے؟ اس سے کم تراویح نہیں. زیادہ ہے. امام مالک کے نزدیک 38 رکعات تراویح ہے اور 3 وتر ہیں. اور اگر امام مالک والی تراویح ہم یہاں پڑھانا شروع کریں تو آپ ویسے ہی بھاگ جائیں گے. 40 رکعتیں کون پڑھے؟ کم سے کم 20 رکعت ہے جو حرمین شریفین میں ادا ہو رہی ہے. اس سے کم رکعتیں پڑھنا اور اس کو تراویح سمجھنا بالکل ناجائز ہے. وہ تراویح ہے ہی نہیں. جہاں تراویح کا لفظ ہے وہاں 20 کا عدد ہے، اور جہاں تراویح کا لفظ نہیں ہے 20 کا عدد نہیں ہے. جہاں پر نماز میں 8 رکعتوں کا تذکرہ ہے وہاں پر تراویح کا لفظ نہیں. اس لیے حدیث میں جہاں بھی تراویح کے باب ہیں وہاں 20 رکعتوں کا ذکر ہے. عمر ابن خطاب کو اس عمل کا ذکر ہے. حضور سے ابن عباس کی روایت کے مطابق 20 رکعت کا ذکر ہے. حرمین شریفین میں تقریباً 15 صدیاں گزر چکی، 20 رکعتوں کا ذکر ہے. تو تراویح کتنی رکعت پڑھیں گے؟ سارے بولو. اور با جماعت، یہ سنت موقع ہے. تو اقیم الصلاۃ. تیسرا کام والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر خوب کرو. کہہ دو اللہ کا ذکر. اونچی بات سے اللہ کا ذکر. ایک حدیث یاد کر لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام کرو. کتنے؟ اونچی بات سے کہو. پہلا کام کلمہ طیب پڑھو. پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ طیب ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس کلمے کا ورد کرو. پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جہاں سانس رکے وہاں محمد رسول اللہ ہے. پہلا کام کلمہ طیب، اس کا ذکر کرو، ورد کرو. اور دوسرا کام حضور نے فرمایا اس مہینے میں ہر آدمی اپنے گناہوں سے آپ واقف ہیں. اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو. طوبیٰ لمن یوجد فی صحیفتہ استغفار کثیرا. فرمایا وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں توبہ ہی توبہ ہو.
ایک حدیث بڑی عجیب ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، لوگو اولاد آدم ہے تو گناہ گار، لیکن وہ گناہ گار اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، جب گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، اب یہ کانپ رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، باپ نے پوچھا تم نے توڑا ہے؟ اب یہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں توڑا ہے؟ اب یہ رو رہا ہے۔ اب یہ اتنا رویا کہ ماں باپ کو ترس آیا، تو انہوں نے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا، قریب بھی کیا، کہا کوئی نہیں کوئی بات نہیں، اچھا کیا ہوا گلاس ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ اور رو رہا ہے، حتیٰ کہ باپ اسے خوش کرنے کے لیے جیب سے 5 روپے نکال کے دیتا ہے، یار یہ لے راضی ہو جا کوئی بات نہیں، بس کیا گناہ ہے اس کو پیسے دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے آنسو اتنے بہے، باپ کا دل نرم ہوا، ماں کا دل نرم ہوا، گناہ نہ رہا، بلکہ گناہ کی طرف بدلے میں ایک اور اس آنسو بہانے کے عوض میں ایک اور جزا بھی ملی کہ اس کو انعام مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں جب تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، ان گناہوں کی جگہ خدا نیکی بھی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ابن آدم کی توبہ اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ تیسرا کام اس مہینے میں جو کرنے کا ہے، حضور نے فرمایا وہ جنت کی طلب کرو۔ کیا کرو بھائی؟ جنت کی موجبات سے جنت کی۔ اور چوتھا کام فرمایا جہنم سے پناہ مانگو۔ اس کے لیے مشکات شریف میں ایک دعا ہے جس میں چاروں چیزیں اکٹھی ہیں، وہ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، اپنے اپنے علماء سے آپ اس کو یاد کریں اور اس کو رمضان میں ہر حال میں پڑھیں، ابھی سے شروع کر دیں یاد کرنا۔ افطاری کے وقت پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، جناب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے وقت پڑھیں، ہر نماز کے وقت پڑھیں، رمضان میں چلتے پھرتے پڑھیں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ 4 کام کرنے۔ وہ دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہیے سارے پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ بڑے عجیب جملے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو میرے عیب کو جانتا ہے، تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، میں دنیا کے سامنے کتنا بڑا پارسا بن جاؤں، کتنا بڑا نیک بن جاؤں، کتنا بڑا ولی اور بزرگ بنوں، لیکن میری حقیقت کو تو جانتا ہے۔ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آپ رات یہ پڑھیں گے، اور نبی نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، جب محبوب کی زبان سے یاد کر کے ہم ان کلمات کو دہرائیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہماری شہادت کو قبول کریں گے، ایمان کامل نصیب کریں گے، گناہوں کی توبہ قبول فرمائیں گے، جنت کا داخلہ عطا کریں گے، جہنم سے پناہ عطا فرمائیں گے۔ اور ان تینوں کو اگر اس حدیث سے ملائیں، حضور نے فرمایا اولہ رحمتن، پہلا حصہ رحمت ہے، جب کلمہ طیب کی کثرت کرو گے تو رحمت اترے گی۔ اوسطہ مغفرتن، جب استغفار پڑھو گے تو گناہوں سے مغفرت ہوگی۔ آخرہ عتق من النار، جب جنت طلب کر کے جہنم سے پناہ مانگو گے تو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس لیے اس حدیث کو یاد کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ ہم سب کو آنے والے مہینے کے صحیح استقبال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت قاری غلام یاسین صاحب اور ان کے جتنے وہ احباب ہیں جو اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہے، اس کے متعلقین ہیں، اس کے ممثلین ہیں اور اس کے جناب منتظمین ہیں، اللہ ان سب کو اللہ اپنی شایان شان بہتر جزا عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بعد بھی تمام سالی تبرک لیے بغیر نہیں جائیں گے، سب حضرات تشریف رکھیں گے، آپ حضرات کے لیے تبرک کا انتظام ہے الحمدللہ۔